الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ ماہ رمضان کے حوالے سے عثمانیہ ایجوکیشن سسٹم آن لائن چینل سے مخاطب ہوں۔ ہمارا آج کا موضوع صیام رمضان کا ہدف۔ اللہ جل شانہ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا، اے ایمان والو تم لوگوں پہ روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ یہ آیت مبارکہ اگر اس سے ایک طرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، جیسا کہ قرآن پاک کی دوسری آیت سے روزے کا وجوب ثابت ہو رہا ہے، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، لیکن ہم جو روزے رکھتے ہیں ہمارے اس روزے کا مقصود کیا ہے، ہم نے کون سے ہدف کو حاصل کرنا ہے۔ جب انسان زندگی کا ایک ہدف مقرر کر لیتا ہے، اس ہدف کا حصول لازمی ہوتا ہے۔ اب ہدف سامنے نہ ہو تو عمل بیکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے دنیا کے اندر ماہرین تعلیم نے 4 چیزیں پیش کی ہیں کہ کسی بھی موقع پہ سب سے پہلے آپ نے اپنے لیے آبجیکٹیوز، گولز یا ایمز مقرر کرنے ہیں۔ پھر ان آبجیکٹیوز کو حاصل کرنے کے لیے سورسز کی ضرورت ہوتی ہے، اسباب کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر وہ جو اسباب ہیں ان سے ان مقاصد تک رسائی کے لیے میتھڈالوجی کی ضرورت ہے، یعنی طریقہ کار۔ پھر اس کے بعد ایویلویشن ہوا کرتا ہے، یعنی جائزہ، آپ نے جو اپنے لیے ہدف مقرر کیا ہے آیا وہ ٹھیک ہے کہ نہیں، پھر آپ نے اس تک پہنچنے کے لیے جو اسباب مقرر کیا ہے وہ مناسب ہے کہ نہیں، پھر ان اسباب سے اس ہدف تک پہنچنے کے لیے جو طریقہ کار وضع کیا ہے آیا وہ ٹھیک ہے کہ نہیں۔ پھر یہ جو ایویلویشن ہے تو یہ 2 طرح کا ہے، ایک ہوتا ہے دوران کار جائزہ لینا، پھر تکمیل کار پہ کام کے مکمل ہونے پہ جائزہ اور کام کے دوران جائزہ۔ تو اللہ جل شانہ نے ہمیں گویا کہ جو ہدف دیا ہوا ہے روزے سے، وہ مقصود یہ کہ انجام کار انسان کے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اب میں روزہ رکھتا ہوں یا ہم پورا مہینہ روزے رکھتے ہیں، ہم نے دیکھنا ہے کہ جس ہدف کو ہمارے لیے مقرر کیا گیا ہم اس ہدف تک پہنچ رہے ہیں نہیں، اس ہدف کو ہم پا رہے ہیں کہ نہیں۔ ہدف تو مقرر ہے کہ وہ تقوی کا پیدا ہو جانا۔ اب تقوی کس چیز کا نام ہے؟ تقوی عربی زبان کا لفظ ہے وقع یقین، اور یہ جو وقع یقین ہے عربی زبان کے اندر یہ استعمال ہوتا ہے حفاظت کے معنی میں۔ جس طرح کہ یہ ایک کتاب ہے، اس کے اوپر یہ جو گدھا لگا ہوا ہے اس کو وقایا کہتے ہیں، کیونکہ اس سے اس کتاب کی حفاظت ہوتی ہے۔ تو گویا کہ تقوی کا جو لغوی معنی ہے تو لغوی معنی کے اعتبار سے اس کے اندر حفاظت اور بچاؤ کا معنی پایا جاتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے متقی کو متقی کیوں کہتے ہیں؟ کہ یہ اپنے آپ کو بچاتا رہتا ہے، اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے، اور
کس چیز سے اپنے آپ کو بچانا ہے؟ اس حوالے سے ہمارے پاس ایک تو روایت موجود ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ تقوی کے بارے میں جو ارشاد فرما رہے ہیں، اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ ارشاد فرماتے ہیں، کبھی آپ ایسے راستے سے گزرے جس میں کانٹے پڑے ہوئے ہو؟ فرمایا جی ہاں۔ اب وہ ارشاد فرما رہے ہیں، آپ اس وقت کیا کر لیتے ہیں؟ فرمایا میں چلتے ہوئے اپنے دامن سمیٹ لیے اور چل پڑا۔ اب دامن سمیٹ کے چل پڑتے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں کانٹوں سے۔ فرمایا یہی تقوی ہے کہ انسان زندگی یوں گزارے کہ اپنے دامن کو تمام گناہوں سے سمیٹ کے رکھے، یعنی اپنے آپ کو ہر قسم کے گناہ سے بچا کے دنیا کی زندگی انسان گزارے، یہ ہے تقوی۔ اور علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ یراک مولا کا حیث نہاک، تیرا مولا تجھے وہاں نہ دیکھے جہاں سے تیرے مولا نے تجھے منع کیا ہے۔ تمہاری آنکھیں وہ نہ دیکھے جو اللہ نے منع کی، تمہارے کان وہ نہ سنے جو اللہ نے منع کیا، تمہاری زبان وہ بات نہ کر جو اللہ نے منع کیا۔ اب جو چیزیں اللہ نے منع کی ہیں ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ ہے تقوی۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ تقوی کے درجات ہیں۔ صاحب جلالین نے ہدی للمتقین کے تشریح میں اس کی تفسیر کے حوالے سے تقوی کے درجات نقل کیے ہوئے۔ انسان کو ہدایت ملتی ہے تقوی کی بنیاد پہ۔ اب جتنا انسان تقوی سے مالا مال ہوگا اتنی اللہ کی طرف سے ہدایت اعلیٰ درجے کی ملے گی۔ جس طرح قرآن کی بات فرمایا کہ یہ ہدی للمتقین ہے، ہدایت دینے والا ہے، رہنمائی کرنے والا تقوی والوں کے لیے۔ وہاں پہ فرماتے ہیں کہ تقوی کا ایک ادنا درجہ ہے، ایک متوسط درجہ ہے، اور تیسرا اعلیٰ درجہ ہے۔ ادنا درجہ تو یہ کہ انسان کفر چھوڑ لے اور اسلام کی طرف آ جائے، اور پھر متوسط درجہ یہ ہے کہ انسان گناہ چھوڑ دے اور نیکیوں پہ آ جائے، اور تیسرا اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ انسان کا دل ہر اس چیز سے فارغ ہو جائے جو اللہ کی یاد میں رکاوٹ کا ذریعہ بنے۔ اب ہمارے لیے تو خود سوچنا یہ ہے کہ میں نے تقوی کو تو حاصل کرنا ہے، اب تقوی کے حصول کے لیے اللہ جل شانہ نے ہمیں ایک روزہ عطا فرمایا۔ اب اس روزے سے ہم تقوی کو کس درجے پہ پا رہے ہیں؟ ہر بندہ اپنی ذات کے اعتبار سے سوچ سکتا ہے میں کس درجے پہ چلا ہوں۔ آیا میں جو روزے اس وقت رکھتا ہوں، میرے روزے سے مجھ پر تقوی کے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں؟ میں کون سے درجے میں چل رہا ہوں؟ آیا میں گناہوں سے بچتا ہوں کہ نہیں؟ میرے روزے مجھے اس درجے ایک استعداد مہیا کر لیتے ہیں جس سے میرے اندر تقوی پیدا ہو۔ اور پھر جو اعلیٰ درجہ ہے کہ انسان کا دل اللہ ہی کے ساتھ لگے اور سارا غیر وہ دل سے نکل جائے، ایک اللہ ہی باقی رہ جائے۔ اس لیے درخواست یہ ہے کہ ہم نے سوچنا ہے، ہمیں ایک ہدف دیا گیا ہے، اس کے لیے اسباب بھی دیے گئے ہیں، اس کے لیے طریقہ کار بھی وضع ہے۔ اب آیا ہم نے اس میں کوئی کمی تو نہیں کی ہے؟ اس لیے اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ اب اس تقوی کے درجات بھی بیان کیے گئے۔ اب بندہ کے اندر تقوی پیدا ہو تو اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ وہ یہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا۔ اللہ نے فرمایا جب بندہ متقی بن جاتا ہے اس کے اندر تقوی پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے عام طور پر ہم جو کہتے ہیں کہ جس کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو چکا، جب خوف پیدا ہو جائے تو اس کے اندر اللہ جل شانہ کو ناراض کرنے والے اعمال سے پرہیز پیدا ہو جاتا ہے، جس کو ہم پرہیزگاری کہتے ہیں۔ اس لیے جب انسان کے اندر یہ استعداد پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ گناہوں سے پرہیز کرنے والا بن جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے والا بن جاتا ہے، تو پھر اللہ اس کو کیا عطا فرماتے ہیں؟ یجعل لہ مخرجا،
اللہ اس کے لیے تمام مسائل سے نکلنے کا ایک راستہ نکال فرمائے یا جانو. کہیں پر آپ پر اتنے مسائل کے انبار پڑ گئے ہیں کہ آپ گوئے کہ کہیں پہ بند ہو گئے اور آپ کو نکلنے کے لیے کوئی دروازہ نہیں مل رہا. آپ تقویٰ پہ محنت کر لے، آپ کے اندر جس درجے تقویٰ پیدا ہو اللہ اس درجے آپ کے لیے نکلنے کا ایک راستہ بنا لیں گے، مخرج. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جس بندے کے اندر تقویٰ پیدا ہو اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو اس کی تمام ضروریات وہاں سے پورا کر کے دیں گے جہاں سے اس کو وہم و گمان نہیں ہوگا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ اس کی تمام ضروریات وہاں سے اس کو پوری فرمائے جہاں سے وہم و گمان. اور رزق صرف روٹی کپڑا مکان کا نام نہیں، بلکہ رزق کہتے ہیں ما یحتاج الیہ الحی. زندہ انسان جس چیز کا محتاج اس کو رزق کہتے ہیں، چاہے وہ انسان کی عزت ہے، صحت ہے، خوشیاں ہیں، چین ہے، روٹی ہے، کپڑا ہے، مکان ہے، جو بھی انسان کی ضروریات کی چیز ہے اللہ جل شانہ وہاں سے پوری فرمائیں گے جہاں سے وہم و گمان نہیں ہو. وَيَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. پھر اللہ فرماتے ہیں ہم اس کے تمام مشکلات کو آسان بنا دیں گے. اتنی بڑی بات ہے. اور نمبر 4 اللہ نے فرمایا ہم اس کے تمام گناہوں کو معاف کر کے جتنے بھی گناہوں کے بڑے ڈھیر بنا کے رکھے ہوئے ہیں ان تمام ڈھیر کو ہم نیکیوں کے ڈھیر پہ بدل دیں گے. صرف گناہوں کو معاف کرنے بلکہ گناہوں کو نیکیوں پہ اللہ بدل دیں گے. ایک موقع پر اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اللہ فرماتے ہیں اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آئیں، یقین کر چکے، واتقوا اور تقوی اختیار کر چکے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اللہ فرماتے ہیں قسم ہے کہ ہم ضرور بھی ضرور ان لوگوں پہ آسمان اور زمین کے برکات کے دروازے کھول لیں گے. آج ہم سب پریشانی کے شکار ہیں. ہم اپنی ذات کے اعتبار سے غیر محفوظ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اور ہمیں کہا جا رہا ہے گھر کے اندر رہو تو محفوظ رہ جاؤ گے. بھائی حفاظت کے خزانے تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں. اس لیے اللہ جل شانہ کو ساتھ لے کر چلیں اور اللہ جل شانہ کے پابند بن کر چلے اور اللہ کی ہر نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانے والے بن جائیں. لہذا اللہ جل شانہ ہمارے لیے برکات کے دروازے کھول دیں گے. ہماری کفایت نہیں ہو رہی ہے، اللہ کافی ہو جائیں گے ہمارے لیے. اس لیے آج کا جو موضوع ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں روزے سے، صیام رمضان سے ہمیں جو ہدف دیا گیا کہ وہ تقوی کا حصول ہے، ہم ہر بندہ روزانہ کے اعتبار سے سوچیں کہ میں تقوی حاصل کر رہا ہوں کہ نہیں، میرے اندر یہ استعداد پیدا ہو رہی کہ نہیں. اور استعداد کے پیدا ہونے کے بعد اللہ جل شانہ نے یہ جو بیان فرمایا کہ تقوی کے بنیاد پر اللہ یہ اثرات مرتب فرماتے ہیں، تو آیا ہم ان کا حصول کرے کہ نہیں، ہمیں وہ چیز سامنے مل رہی کہ نہیں. بہرحال یہ ہر بندہ روزانہ کے اعتبار سے سوچے، اس پر غور کرے اور فکر کرے، اللہ سے مانگے. اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.